بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے فضائل کا ذکر تھا۔ نماز با جماعت، مسجد، تکبیر اولیٰ، صف اول، فضائل کے ذریعے تشویق ہوتی ہے، یعنی شوق پیدا ہوتا ہے۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ نماز کے فضائل کو سن کر ہمیں فقط نماز با جماعت ہی نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ اور صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہوگا۔ فضائل کے بعد نمبر آتا ہے مسائل کا۔ فضائل کے ذریعے تشویق ہوتی ہے اور مسائل کے ذریعے تصحیح ہوتی ہے، یعنی فضیلت سن کر شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل کے ذریعے نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو محنت کرنی ہے ہم اسے 3 حصوں پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 نماز کا ڈھانچہ، نمبر 2 نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں، اور نمبر 3 نماز میں خشوع و خضوع۔ پہلے نمبر پر نماز کا ڈھانچہ اور شکل و صورت ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کتنے اور کہاں تک اٹھانے ہیں، کہ ہمیں قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قعدے میں بیٹھنا کیسے ہے، سجدے میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، سلام پھیرتے وقت نگاہ کہاں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نماز کا شیپ اور نماز کی شکل و صورت۔ ہم نے سنن، آداب اور مستحبات کو چھوڑ کر نماز کی بہت خوبصورت اور حسین شکل و صورت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ نماز میں تو اتنی کشش اور اتنا اٹریکشن ہے کہ کٹر سے کٹر غیر مسلم بھی اگر ہماری نماز کو دیکھ لے تو وہ للچائے بغیر نہ رہے، اس کا دل ضرور مائل ہوگا۔ آج اگرچہ ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن پھر بھی 5 آدمی جب اسٹیشن پر نماز پڑھتے ہیں اور غیر مسلمین انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہیں جم جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ یہ منظر رات کی تنہائیوں میں بھی اپنے تصور اور خیال میں دہراتے ہوں گے کہ کتنا اچھا لگ رہا تھا، واقعتاً ایک روحانی کشش تھی۔ ہم نے سنن و مستحبات کو چھوڑ کر نماز کا ظاہری ڈھانچہ، نماز کا شیپ اور اس کی شکل و صورت بگاڑ دی ہے۔ ہماری نمازیں سنت کے انوار اور برکات سے محروم رہتی ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص آداب یعنی مستحبات کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مستحب ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں مولانا یہ تو مستحب ہے نا، اور یہ صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے تو چلے گا۔ یہ عمل اگرچہ مستحب ہے لیکن یہ تحقیر کا لہجہ ہے جو حرام ہے۔ یاد رکھیں، میں پھر کہتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آج مستحب کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنتوں سے محروم کر دیں گے، اور جو سنتوں میں سستی برتے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم کر دیں گے، اور جو فرائض کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت، پہچان، روحانیت کے نور اور اپنے تعلق سے محروم کر دیں گے۔ لہذا چھوٹی چیزوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ مثال کے طور پر کبھی گاڑی رک جاتی ہے، انجن بگڑ جاتا ہے، جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا ایک 15 روپے کا اسکرو نکل گیا ہے جس کی وجہ سے گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ 15 روپے کا اسکرو تھا، مگر اس کے لیے 20-25 کلومیٹر تک جانا پڑا اور پھر گاڑی چل پڑی۔ معلوم ہوا ہر چیز کی، ہر پرزے کی، پارٹس کی اپنی اپنی جگہ پر ایک حیثیت ہوتی ہے، لہذا سنن اور مستحبات کو معمولی نہ سمجھے۔
میرے بھائیوں، یہ پہلی چیز ہے نماز کی ظاہری شکل و صورت۔ یہ نماز کا ڈھانچہ اور ظاہری شکل و صورت علماء، فقہا، مفتیان کرام کی تعلیم سے ٹھیک ہوگا، لہذا ہمیں علماء اور مفتیان کرام کے پاس جا کر اپنا رکوع سجدہ دکھانا چاہیے۔ حضرت الاستاذ حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں راندیر میں مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک مدرسے کے شیخ الحدیث، یعنی مدرسوں میں جو آخری درجے کی کتاب پڑھائی جاتی صحیح بخاری، اس کے ٹیچر آئے اور کہا، حضرت میں آپ کو اپنا رکوع دکھانا چاہتا ہوں، میرا رکوع دیکھیے اور اس میں پائی جانے والی کمی کی اصلاح فرما دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیں، برسوں سے بخاری شریف پڑھانے والا ایک عالم اپنے رکوع کی اصلاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو پھر ہمیں کتنی ضرورت ہونی چاہیے، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ بہرحال نماز کا ظاہری ڈھانچہ مفتیان کرام اور علماء کرام کے ذریعے سے صحیح ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، ایک ایک رکن کے بارے میں تفصیلات ذکر کی جائے گی اور صحیح طریقہ بھی بتلایا جائے گا، اور اس کے بعد جو اس کا غلط طریقہ ہے اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے یعنی گویا پازیٹیو اور منفی، پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے، اور منفی طریقے سے، نیگیٹو طریقے سے، دونوں طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بات ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے اور ہمیں اپنی نماز کے ظاہری شیپ کو، شکل و صورت کو صحیح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔